ناظرین، ویب سیریز کا نام ہے داستان کربلا۔ ذوالحجہ کے ابتدائی دن تھے، تاریخ ایک ایسے موڑ کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں حق اور باطل کا وہ معرکہ برپا ہونے والا تھا جس کی مثال قیامت تک نہیں ملے گی۔ ایک طرف کوفہ کی گلیاں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے رنگین ہو چکی تھی، ان کے دونوں کمسن بیٹے بھی ظلم و ستم کا نشانہ بن چکے تھے، اور دوسری طرف نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ملنے کے بعد کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ ہزاروں خطوط، ہزاروں وعدے، ہزاروں دعوے، ہر خط یہی کہہ رہا تھا کہ اے ابن رسول آئیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کوفہ آپ کا منتظر ہے، ہم اپنی جانیں آپ پر قربان کر دیں گے۔ اب حضرت مسلم کی طرف سے بھی رپورٹ آ چکی تھی، سو ظاہری حالات یہی بتا رہے تھے کہ کوفہ کے لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپورٹ کے لیے تیار ہیں۔ بظاہر نہ کسی جنگ کے آثار تھے، نہ کسی بڑے دھوکے کا احساس، لیکن ان سب کے باوجود دلوں میں عجیب اضطراب تھا۔ صاحب بصیرت لوگ آنے والے طوفان کو محسوس کر چکے تھے، یہی وجہ ہے کہ وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ نہ جانے کا ہی مشورہ دے رہے تھے۔ آخری وقت تک رفقا کی یہی کوشش رہی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے تشریف نہ لے جائیں، لیکن قدرت کو جو منظور ہو وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ آپ نے کربلا جانا ہی تھا، اور کربلا کو تاریخ کا حصہ بننا ہی تھا، کیونکہ کربلا صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ رہتی دنیا تک حق و باطل کے فرق کو واضح کرنے کا ایک خدائی فیصلہ تھا۔ بہرحال ناظرین، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفادار ساتھیوں اور اہل بیت کے ساتھ کوفہ کی طرف سفر کا ارادہ فرمایا۔ روانگی سے پہلے کا منظر تاریخ کا نہایت دردناک منظر تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد الحرام تشریف لاتے ہیں، بیت اللہ کا طواف فرماتے ہیں، پھر خانہ کعبہ سے لپٹ جاتے ہیں۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آنسو جاری ہوتے بھی کیسے نہ، کیونکہ یہ آپ کی زندگی کا آخری طواف تھا، کعبے کی آخری زیارت، حرم کی آخری حاضری۔ اس کے بعد یہ قافلہ کوفہ کی طرف چل دیتا ہے۔ ناظرین، جو لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے ان کے دل غم سے پھٹے جا رہے تھے، کیونکہ وہ امام کی شہادت کی خبریں بہت پہلے سے سنتے آ رہے تھے۔ خیر، قافلہ مکے سے روانہ ہو جاتا ہے۔ دوران سفر راستے میں امام علی مقام کو مختلف لوگ ملتے ہیں جو اہل کوفہ کے بدلتے ہوئے حالات سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ ذات عرق کے مقام پر بشیر ابن غالب اسدی ملے جو کوفہ سے آ رہے تھے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اہل عراق کے حالات دریافت فرمائے تو انہوں نے نہایت درد بھرے انداز میں عرض کیا، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ ناظرین، یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ آنے والے سانحہ کربلا کی مکمل تصویر تھی۔ اور پھر اس طرح کی گفتگو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرب کے مشہور شاعر فرزدق سے بھی ہوئی۔ پھر عبداللہ بن مطعم ملے، انہوں نے عرض کیا، ابن رسول کوفہ نہ جائیے، وہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت اطمینان کے ساتھ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ ہے، ہمیں وہی مصیبت پہنچ سکتی ہے جو اللہ پاک نے ہمارے لیے مقرر فرما دی۔ خیر ناظرین، کوفہ کی جانب سفر جاری رہا، اور پھر آخر وہ لمحہ آ گیا جس نے پورے قافلے کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ موقع تھا جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پہنچی۔ اس خبر کے بعد کوفیوں کی بے وفائی اب کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ جنہوں نے خطوط لکھے تھے وہی لوگ خاموش ہو گئے تھے، جنہوں نے ساتھ دینے کے وعدے کیے تھے وہی تماشائی بن چکے تھے۔ ناظرین، یہ وہ مقام تھا جب قافلے والوں میں اختلاف رائے ہو گیا کہ کوفہ جایا جائے یا نہ جایا جائے۔